فیض احمد فیض اردو اور پنجابی ادب کے ممتاز اور مشہور و معروف شاعر اور قلمکار تھے۔ دعوت ختم ہونے پر زہرا نگار نے ساقی فاروقی سے درخواست کی کہ احمد فراز کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچا دیں۔ میں انہیں اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا کیونکہ جو ہی کوئی خراب شاعر میری گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گاڑی کا ایک پہیہ ہلنے لگتا ہے، ساقی نے جواب دیا۔ اس پر فیض احمد فیض نے فکرہ کسا، ساقی تمہارے بیٹھنے سے تو تمہاری گاڑی کے دونوں پہیے مستقلاً ہلتے رہتے ہوں گے۔ عالیہ امام کے ہاں فیض کی دعوت تھی۔ مہدی صاحب ساقی گری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ شعر و شاعری کا دور چل رہا تھا۔ عالیہ امام کے بہنوئی یہ دیکھ کر باہر سے چلانے لگے، عالیہ گھر اس قابل نہیں کہ کوئی شریف آدمی اس گھر میں قدم رکھ سکے، سید زادی کہلاتی ہے اور گھر پر جام سے جام ٹکرائے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عالیہ گھبرائیں۔ فیض صاحب نہایت اطمینان سے عالیہ کے ساتھ باہر آئے اور ان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بھائی صاحب ہم تو کبھی کسی کی عبادت میں مخل نہیں ہوتے، پھر آپ کیوں ہمارے پروگرام میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ انیس ناگی اور فیض احمد فیض فلیٹی ہوٹل کے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ کشور ناہید ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور فیض سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ کو مشاعرے کی صدارت کے لیے لینے آئی ہوں۔ فیض اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئے اور کچھ دیر بعد سوٹ بوٹ اتار کر صدری پہنے ہوئے باہر نکلے۔ انیس ناگی نے بے ساختہ پوچھا، جناب آپ نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے؟ یہ میرے مشاعروں کی وردی ہے۔ فیض احمد فیض نے مسکرا کے جواب دیا۔ فیض احمد فیض نے مشتاق یوسفی سے پوچھا، آج کل کچھ لکھ رہے ہو یا بینک کے کام سے فرصت نہیں ملتی؟ یوسفی صاحب نے جواب دیا، فرصت و فراغت تو بہت ہے مگر کاہل ہو گیا ہوں، مطالعے کی عیاشی میں پڑ گیا ہوں، اور جب کسی لکھنے والے کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آنے لگے تو سمجھیے حرام خوری پر اتر آیا ہے۔ فیض خاموشی سے سنتے رہے، پھر شفقت سے یوسفی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بھائی ہم کسی کی غیبت نہیں سن سکتے، کسی سے کینہ رکھنا اچھا نہیں ہے، اپنے آپ کو معاف کر دیں۔ قتیل شفائی رات کے وقت فیض صاحب کے گھر بیٹھے تھے۔ ایلس فیض ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور بولی، فیض صاحب ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس پہ قتیل نے فیض کو مخاطب کر کے کہا، بھائی آپ آج تک بھابھی کو پاکستانی نہیں بنا پائے۔ اس پر فیض نے برجستہ جواب دیا، وہ بھی ہمیں کہاں انگریز بنا پائیں۔ ایک دفعہ فیض احمد فیض سے کسی کامریڈ نے مسترب ہو کر پوچھا، فیض صاحب آخر انقلاب کب آئے گا؟ بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ فیض نے مسکرا کر اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ ایسی مزید خوش کلامیوں کے لیے ہمارے چینل کو پسند کریں، تبصرہ کریں اور تائید کریں۔ شکریہ۔